اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ حجرات کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح پڑھیں گے۔ پہلی 5 آیات اس لیے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ ان کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے آداب کیا ہیں، آداب نبوی کیا ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ حجرات میں کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا اے الذین جو یا جس، آمنو وہ ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، لا تقدمو، لا کا مطلب نہیں، تقدمو آگے بڑھو، لا تقدمو آگے نہ بڑھو، پیش قدمی نہ کرو، پہل مت کرو، بینا درمیان، یدا ویسے ہاتھ کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر آئے گا سامنے، اللہ کے، و رسول ہی اور اس کے رسول کے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے، واتقوا اللہ، وا کا مطلب اور، اتقو ڈرو، تقوی سے ہے اللہ سے ڈرو، انا بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدمو یا اے ایمان والو، لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، یا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے پہل نہ کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یا کا مطلب اے ہے، اور عربی گرامر کے لحاظ سے اس کو کہتے ہیں حرف ندا۔ مطلب یہ ہے کہ بلانے کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں تو وہ یا، اے، جس طرح آپ لوگ انگلش میں کہتے ہو ہیلو کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، اسی طرح اردو میں کہتے ہو مخاطب کرنے کے لیے کہتے اے بات سنو، تو بالکل اسی طرح عربی میں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یا ایھا یا خالی یا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں حرف ندا۔ اب یہ کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے نہ چلو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے آگے نہ چلو بلکہ پیچھے پیچھے چلو، مقدم نہ بنو بلکہ تابع بن کے رہو، جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کی پیروی کرو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ پہلا حکم تھا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ دوسرا حکم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ پھر مخاطب کون ہے؟ ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو۔ اب دیکھیں آمنو اور دوبارہ بھی آمنو آیا ہوا ہے۔ یہ آمنو جو ہے فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ لا ترفعوا، اب دیکھیں پہلے لا تقدمو تھا، وہ فعل نہیں کا صیغہ تھا، بالکل اسی طرح لا ترفعوا یہ بھی فعل نہیں کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ لا جس بھی فعل کے ساتھ لا لگتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں کس کو کہتے ہیں؟ روکنے کو کہتے ہیں نا، منع کرنے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا تھا؟ لا تقدمو، آگے نہ بڑھو۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے لا ترفعوا، بلند نہ کرو، اصواتکم، اصوات صوت کی جمع ہے، کم اپنی آوازیں، اور صوت کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو، صوتی آلہ جیسے، صوتی آلہ یعنی آواز سننے کا آلہ۔ اصواتکم اپنی آوازیں، فوقا اوپر، صوتے، اب یہ دیکھیں اصوات ادھر جمع تھا اور ادھر صوت جو ہے وہ کیا ہے؟ واحد۔ یہاں مطلب کیا ہوگا؟ آواز النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ یہ دوسرا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا، اب تیسرا حکم کیا آ رہا ہے؟ وا کا مطلب اور، لا تجہروا، لا کا مطلب نہیں، تجہروا جہارہ سے ہے، اور جہارہ
بھی بلند آواز سے بولنے کو کہتے ہیں، یعنی زیادہ بلند آواز سے، جس طرح زیادہ زور سے بولتے ہیں نا، ادب کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا اور زور سے توں تڑا کر کے بولا جاتا ہے، اس طرح ولا تجہرو، نہ بولو، بلند آواز سے نہ بولو، لہو، لہو ان کے سامنے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بالقول، بے کا مطلب ساتھ، القول بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس زور سے بات نہ کرو یا اس بلند آواز سے بات نہ کرو، کا جہری، کا مطلب ماند یا کی طرح، جہری بلند آواز سے، بعضکم تم میں سے بعض، لبازن بعض کی، اب دیکھیں بعض کا لفظ آپ لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہو، بعض لوگ، تو بعضکم تم میں سے بعض، لبازن بعض کی، جیسے تم میں سے بعض کے سامنے، یا جیسے تم ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بولتے ہو، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو۔ ان تہبتا، ان کا مطلب کہ، تہبتا حابطہ سے ہے، اور حابطہ کا مطلب ہوتا ہے مٹ جانا یا اعمال کا برباد ہو جانا، ختم ہو جانا، اعمالکم، اعمالکم تمہارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ وَأَنْتُمْ، وا کا مطلب اور، انتم کا مطلب تم، لا کا مطلب نہیں، تشعرون، تمہیں شعور، تشعرون شعور سے ہے، شعور کس کو کہتے ہیں؟ عقل کو کہتے ہیں، کہ تمہیں عقل بھی نہ رہے، تمہیں خبر بھی نہ رہے، تمہیں معلوم بھی نہ ہو، تمہیں شعور بھی نہ رہے، اور یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ تمہارے مٹ جائیں۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ ایک سزا دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بولنے کی سزا کیا ہے، کہ انسان کے اعمال ختم ہو جائیں گے، انسان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو اب دوسری آیت دوبارہ پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان والو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کے سامنے اس قدر بلند آواز سے نہ بولو جیسے آپس میں بلند آواز سے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے بولتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا سارا کیا کرائے جو ہے وہ غارت ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر تک بھی نہ رہے۔ اب دیکھیں، لا تقدموا، لا ترفعوا، لا تجہروا اور لا تشعرون، یہ سارے فعل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جب کسی فعل کے ساتھ لا کا استعمال ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے، کہ وہ فعل نہیں ہے، اور فعل نہیں سے مراد کیا ہے، کہ کسی کام سے روکنے کو فعل نہیں کہتے ہیں، کسی کام کے منع کرنے کو فعل نہیں کہتے ہیں۔ اب دوسرا دیکھیں، آمنو، پھر آگے آیا ہوا ہے آمنو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے بس یہ دو فعل ماضی کے صیغے ہیں، کہ وہ ایمان لائے، اور اسی طرح اتقو، اللہ سے ڈرو، یہ دیکھیں یہ فعل امر ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے، اتقو، ایسا کرو، اور اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہے، یا حرف ندا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہیں، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، ضمیر، جو کسی لفظ کے ساتھ ہوتی ہے یا اس سے الگ ہوتی ہے، جیسے ورسول ہی، یہ جو ہی ہے یہ اسم ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اصواتکم، کم جو ہے یہ اسم ضمیر ہے۔ آگے دیکھیں، ولا تجہروا لہو، لہو کا جو ہو ہے یہ بھی اسم ضمیر ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھیں، ان تحبط اعمالکم، کم جو ہے یہ بھی اسم ضمیر ہے، اور پھر یہ دیکھیں انتم، انتم الگ سے ہے نا، یہ بھی اسم ضمیر ہے، لیکن یہ اسم ضمیر منفصل ہے، کیونکہ یہ الگ سے ہے تو یہ ضمیر منفصل ہے، جو ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے وہ ضمیر متصل ہوتی ہے، اور جو الگ سے ہوتی ہے وہ ضمیر منفصل ہوتی ہے۔ جی، اس کے بعد آیت